وہ چلے براق پہ جس گھڑی تو زمیں کے بعد ہوا میں تھے۔ ابھی حضرت مفتی صاحب معراج کا واقعہ احادیث کی روشنی میں بیان فرما رہے تھے، اسی سے یہ آغاز ہے۔ وہ چلے براق پہ جس گھڑی تو زمیں کے بعد ہوا میں تھے، رہی تھک کے پیچھے ہوا ادھر تو ہوا سے بڑھ کے فضا میں تھے۔ ہوئی دم زدن میں فضا بھی طے تو فضا سے بڑھ کے سما میں تھے۔ کشش اور بڑھ گئی عشق کی تو سما سے قرب خدا میں تھے۔ تو ملک پکارے کہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ ہوئی عرش و فرش کی جب بنا تو زمانہ تیرہ و تار تھا۔ نہ قمر کی چاندنی کا نشاں، نہ پتہ تھا پرتو مہر کا۔ جو حجاب راز سے دفعتاً یہی نور ان کا چمک اٹھا۔ تو فضا میں شور درود تھا کہ جہاں کا رنگ بدل گیا۔ گئی تیرگی ہوئی روشنی کشفت دجا بجمالہ۔ یہ وہ ذات ہے جسے رکھا حق نے جلالتوں کے حجاب میں۔ یہ وہ نور ہے کبھی ثانی جس کا نظر نہ آ سکا خواب میں۔ اسی برق حسن کا گھر کبھی تھا تجلیوں کے حجاب میں۔ اسے لاکھوں غوطے دیے گئے ہیں فضیلتوں کے گلاب میں۔ اسے ایسا پاک بنا دیا حسنت جمیع خصالہ۔ یہ نبی کا حسن و جمال تھا کہ درود بھیجتا تھا خدا۔ یہ نبی کا جاہ و جلال تھا کہ حبل بھی جس سے لرز اٹھا۔ شب و روز شام و سحر ہمیشہ وہ رحمتوں میں گھرا رہا۔ مگر اس کی امت خاص کا جو اداس چہرہ نظر پڑا تو خدا نے حکم یہ دے دیا صلو علیہ وآلہ۔ اس حکم پر ایک بار سبھی عمل کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہم جیسے مدرسوں میں بچوں کو پڑھانے والے لوگوں کو جلسوں میں بھی جانے کا موقع ملتا ہے، اور بہت سی مرتبہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ علماء کا مجمع ہے، ہم سبق سنانے آئے ہیں، لیکن کہیں کہیں یہ بات 100% حقیقت ہی ہوتی ہے کہ سبق سنانے ہی کی نوعیت بنتی ہے۔ جہاں ہم سب کے مخدوم موجود ہوں، امیر العلماء امیر ملت مخدوم گرامی حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم، تو وہاں تو ظاہر ہے، اور پھر اس کے بعد اور علماء کرام ہوں۔ ہمارے مخدوم حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، حضرت مولانا حکیم الدین صاحب دامت برکاتہم ہیں، اس علاقے کے بہت سے علماء کرام ہیں۔ تو پھر میرے جیسے طالب علم کے لیے تو سبق سنانے کا جملہ بالکل 100% حقیقت بن جاتا ہے۔ سیرت کانفرنس چل رہی ہے مدت دراز۔ حضرت کتنے سال ہو گئے؟ 33 سال سے 33 سال سے، اور میں بھی دارالعلوم میں 33 سال سے پڑھا رہا ہوں۔ 33 پورے ہو گئے، 34 پر شروع ہوا، اب یاد رہے گا آسانی سے۔ تو اتنی لمبی مدت سے سیرت کانفرنس بڑے نظم کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ حضرت کی قیادت میں جاری ہے، اور بلا شبہ یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کی محنت اور ان کی برکت، ان کے خلوص اور ان کی تربیت کے آثار اور اس سیرت کانفرنس کی برکات ان کی وجہ سے واضح طور پر ہمیں یہاں نظر آتی ہیں، اور یہاں سے جو پیغام جاتا ہے وہ سب کے لیے بہت کارآمد ہوتا ہے۔ تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ضرورت ہے اس کی کہ سیرت کے جلسوں اور سیرت کے جلوسوں اور سیرت کے نام پر بہت سی ہونے والی سرگرمیوں اور سیرت کے یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک کی محبت میں لگنے والے بہت سے نعروں کے درمیان بہت ہی سنجیدہ پیغام یہاں سے حاصل کیا جائے اور لے جایا جائے اور امت تک پہنچایا جائے۔ بات یہ ہے کہ ایک پہلو تو ہے
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کا، عقیدت کے اظہار کا۔ وہ پہلو تو ایسا ہے کہ اس کا کوئی حق ادا کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے، لیکن اس میدان میں قدم رکھنے کی ہمت یا کوشش ہر آدمی کرتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے کی، ہمارے چھوٹوں نے کی، شاعروں نے کی، مقرروں نے کی، نثر نگاروں نے کی، نظم نگاروں نے کی، اور یہ گویا اس امت کی خصوصیات میں شمار کیا جا سکتا ہے کہ تنہا ایک ذات گرامی پر 2 لاکھ سے زیادہ کتابیں وجود میں آئیں اس امت کے ذریعے سے، اس امت کے اندر ان کا عشق اور محبت رکھنے والوں کے ذریعے سے، اور پھر اس کے علاوہ اور بہت کچھ لکھا گیا۔ ظاہر ہے کہ سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ ایسا ہونا ہی تھا۔ آپ کا اللہ کی طرف سے آپ کے بارے میں فیصلہ تھا کہ آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اعلان تھا، اور مستقبل کی خبر تھی جو حقیقت میں 100% ثابت ہوئی اور واضح طور پر دنیا کے سامنے آئی، اور یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ بعض شاعروں کے اشعار بھی یاد آ رہے ہیں۔ داغ کی نعت ہے ایک چھوٹی سی، تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا۔ عجیب مصرع کہا ہے انہوں نے، تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا، یا نبی، اب یا نبی پر کچھ نہ سمجھیں آپ، یا نبی خوب ہوا، خوب ہوا، خوب ہوا، اے شہنشاہ رسول، فخر رسول، ختم رسول، خوب سے خوب خوش اسلوب ہوا، خوب ہوا۔ فخر آدم کو نہ ہوتا جو فرشتہ ہوتا، بنی آدم سے جو منسوب ہوا خوب ہوا۔ داغ ہے، ایک شعر بھول گیا، داغ ہے روز قیامت میری شرم اس کے ہاتھ، میں گناہوں سے جو محجوب ہوا خوب ہوا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، روش صدیقی کی مشہور نعت ہے، بہت سے لوگ اس کو الگ الگ انداز سے پڑھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھ دوں تو اچھا ہوگا موقع کی مناسبت سے۔ زندگی کو تا ابد ممنوع نے احسان کر دیا، زندگی کو تا ابد ممنوع نے احسان کر دیا، تو نے اے خیر البشر انسان کو انسان کر دیا۔ بن گئے، میں چھوڑ کر پڑھ رہا ہوں کوئی شعر، بن گئے صحرا نشیں نقاش تہذیب بشر، بن گئے صحرا نشیں نقاش تہذیب بشر، سار بانوں کو، اونٹ چرانے والے، سار بانوں کو تمدن کا نگہباں کر دیا۔ راہ زن خضرے رہے امن و محبت بن گئے، وحشیوں کو پاسبان علم و عرفاں کر دیا۔ ابر رحمت بن کے یوں برسا تیرا خلق عظیم، وحشی عشق کو ابر رحمت بن کے یوں برسا تیرا خلق عظیم، وحشیوں کو پاسبان عشق کو شائستہ تہذیب ایماں کر دیا۔ تیرے صدقے 2 جہاں تو ہے فروغ زندگی، تیرے قرباں تو نے روشن قلب انساں کر دیا۔ تیرے قرباں تو نے اے ماواؤ ملجائے حیات، صبح کو فرش رہے شام غریباں کر دیا۔ لالا و گل کی قبائیں ان کی وحشت پر نثار، جن کو تیری آرزو نے چاک داماں کر دیا۔ تو نے لہرایا فروغ عفو و رحمت کا علم، نظم عالم کو نظام عدل و احسان کر دیا۔ صدق کو تو نے بنایا صبح صادق کا امی، عدل سے تاریکی شب میں چراغاں کر دیا۔ پاکی و عفت ردائے صنف نازک بن گئی، حسن تقوی کو لباس اہل ایمان کر دیا۔ تاج کرمنا بنی آدم بشر کو مل گیا، تو نے روشن کوکب تقدیر انسان کر دیا۔ مختصر یہ ہے کہ اے جانے ضمیر کائنات، بہت عاشقانہ لفظ ہے، مختصر یہ کہ اے جانے ضمیر کائنات، تیرے فیض عام نے انسان کو انسان کر دیا۔
اور یہ نفیس صاحب ہیں، رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے براہیمیو ہاشمی خوش لقب، اے تو عالی نسب، اے تو والا حسب، دودمان قریشی کے در سمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عجم کیا عرب کیا عجم سب ہیں تیرے، سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی، تیری پرواز میں رفعتیں عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، ابھی فرما رہے تھے نا کہ وہ کیا ہے چوک، کیا فرمایا تھا سدرۃ المنتہا کو مفتی صاحب نے بھی، وہ جی چیک پوسٹ ہے، سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، قاب قوسین گرد سفر میں تیری، تو ہے حق کے قرین، حق ہے تیرے قرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کہکشاں ضو تیرے سرمدی تاج کی، زلف تاباں حسین رات معراج کی، لیلۃ القدر تیری منور جبیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، میرے بس میں میری دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارہ نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی، ہیں یہ صدیق فاروق عثمان علی، شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سرور دل براں دل برے عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور آج کل کے حالات کے اعتبار سے خیال آتا ہے کہ اقبال کی بھی تھوڑی سی سن لی جائے، مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمے موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید میں دنیا میں نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، مردم چشم زمیں یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا، گرمی مہر کی پروردہ بلالی دنیا، گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، غوطہ زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح، عشق ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت بدلنا عشق ہے تیری صفت، عشق عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کتنا پڑھتے جائیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ذخیرہ ختم نہیں ہوگا اور لوگوں کے جذبات بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ دل کی آگ جسے عشق کہتے ہیں، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہتے ہیں، وہ
حقیقی معنی میں عطا فرما دے۔